میاں مولانا شریف صبغت اللہ پیر قاسمی صاحب. اس سلسلہ میں 3 چیزیں ہیں. میں نے قرآن حکیم کی متبرک آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے وعدہ فرمایا ہے. فاذکرونی پہلا امر ہے اور اذکرکم یہ صلہ ہے. فاذکرونی کا یہ صلہ ہے, اذکرکم صلہ ہے. اس کا رزلٹ ہے, اس کا نتیجہ ہے, اس کا ثمر ہے, اس کا فیضان ہے, اس کا فائدہ ہے, اس کے فوائد ہیں جو قرآن نے کھول کر بیان کیے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ نکات, یہ رموز منت کرتی ہیں, سماجت کرتی ہیں زبان رسول کی. اگر زبان رسول نہ کھلے تو نہ فاذکرونی کا کسی کو مقام معلوم ہو, نہ اذکرکم کا مقام معلوم ہوا کہ یہ زبان رسول ہے جس سے اس قسم کے حقائق, اس قسم کے نکات نکلتے ہیں. اور جب نکلتے ہیں آگے ورد کرنے والا, آگے اس کی تلاوت کرنے والا وہ پالے گا. ساری رات رحمت کی بارش برستی رہے, پیالے کو اگر آپ الٹا رکھ دیں کبھی نہیں مارا جائے گا. ارے بھائی رحمت کی بارش سے برس رہی ہے, رحمت کا قصور نہیں ہے, رحمت کے نزول کا قصور نہیں ہے. یہ وہاں پر اس کو حاصل کرنے کا, اس کو عہد کرنے کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا. پیالہ سیدھا کرو, 1 منٹ میں بھرا جائے گا. رحمت کی بارش نازل ہوگی, پیالہ ڈوبا ڈوب بھرا جائے گا. تم اپنے سینے سے قدورت کو نکال دو, کیڑے کو نکال دو, بغض کو نکال دو, تکبر کو نکال دو, غرور کو نکال دو, سب غیر کو نکالو. جب سینہ صاف ہوگا وہاں پر مولا کر دینا, حق نما ہوگا. حق ناگاہی اور شناساہی کا مقام اسی نصیب ہو. خاصیت صوفی ہونے کے میں نے آپ حضرات کے سامنے آج صوفیاء اکرام کے سینہ اثر کی ایک بات کہی, وہ یہ ہے کہ صوفی جب اس منزل میں پڑتا ہے تو وہ پہلے جو اسے خمار کرتا ہے, اس خماری جو ہے اس کو مستی اور کیف و سرور, شوق و ذوق, لذت و درد جو نصیب ہوتا ہے, تو فقط اور فقط میں اپنے اس ایمانی عقیدے سے کہتا ہوں کہ صوفی کی سینے میں جو چیز روشن ہوتی ہے وہ صرف بنیاد ہے اللہ کی یاد, بنیاد ہے اللہ کی یاد. اور یاد بھائی پہلے بھی دنیا کرتی آئی ہے, یاد پہلے بھی کرتے آئے ہیں, لیکن جب سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ زبان اقدس سے جب کلمات وحی ربانی کی صورت میں آتے ہیں تو 4000 برس تک اللہ کی کلام انتظار کرتی رہی کہ کب وہ نبی آئے دنیا میں جس کی مرون منت ہو. کلام الہی مرون منت ہے زبان مصطفیٰ, کلام الہی مرون منت ہے زبان مصطفیٰ. زبان مصطفیٰ کی کھلے آیات صورتیں میں, جب تک زبان نہ کھلے کوئی نہ آیت آئے نہ صورت آئے. معلوم ہونا کہ اسے سب چیزیں انہیں سے آتی ہیں, انہیں سے یہ صادر ہوتی ہے, انہیں سے یہ آتی ہے. اور سرکار مدینہ نے نقشبندیوں کے سردار کے متعلق ایک بات کہی ہے. میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ دنیا میں 2 قسم کے علوم ہیں, ایک علوم ظاہری ہے, ایک علوم باطنی ہے. باطنی علم جو ہے نہ وہ عقل میں آتا ہے, نہ شعور میں آتا ہے, نہ تحریر میں آتا ہے, نہ ادراک میں آتا ہے. نہ عقل وہاں کچھ کر سکتی ہے, نہ ادراک وہاں کچھ کر سکتا ہے, نہ وہاں پر قوت عقلیہ جو ہے کچھ کام دے سکتی ہے. کوئی چیز کام نہیں دیتی, وہاں پر کچھ بھی کام نہیں دیتا. فرمایا سرکار دو عالم نے نقشبندیوں کے سردار کو سینے سے لگایا اور کہا صدیق میں نے تجھے اپنے سینے سے لگایا اور تمہیں سینے سے جدا کیا. یاد رکھ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول کے سینے میں ڈالا ہے آج رسول نے اپنے یار صدیق کے سینے میں ڈال دیا. Whatever Almighty has given me, I have poured into the chest of Abu Bakr. This is the tradition of the Holy Prophet. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم نبوت, فیضان نبوت, ایک تو یہ ہے کہ یہ نازل ہوتا ہے, کبھی سینے بھی نازل ہوتا ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تخصیص نہ فرماتے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے متعلق ارشاد نہ فرماتے تو ہمارے ذہنوں میں کچھ اور بات آتی. لیکن رسول اللہ نے یہ تخصیص فرمایا, تخصیص سے یہ فرمایا کہ اے صدیق جو اللہ نے میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے آج تیرے سینے میں ڈال دیا ہے. معلوم ہوا کہ مختار کل
اختیار رکھنے والے جب چاہیں اپنے سینے کا راز سینے میں ڈالے. کیسے ڈالا گیا؟ یہ مصطفیٰ جانے اور اس کا غلام جانے. کیسے ڈالا گیا؟ یہ مصطفیٰ جانے اور ان کا غلام جانے. ارے بھائی اگر یہ باتیں جاننے والی ہوتی تو بازار دنیا میں محبت سستی ہوتی. اس لیے یہ خفیہ سے خفیہ اور بھید سے بھید بن کر سینوں میں داخل ہوتی ہے. یہ کبھی یہاں نہیں، کبھی ظاہر نہیں، کبھی اس کا اظہار نہیں ہوتا، کبھی اس کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے، کبھی اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے. یہ بیان نہیں ہوتا. من طلبہ فقط وجدہ ہے. جس نے طلب کیا اس نے پا لیا. جس نے طلب کیا اب صدق ہے. اگر طلب میں صدق ہے تو پا دیا، اگر صدق نہیں ہے تو وہ الٹے پتھر والی بات ہے. ساری رات بارش برستی رہی، ایک منہ بھی نہیں آئے گی. سیدھا پیالہ رکھیں گے، ایک منٹ میں بن جائے گا. یہاں صوفیاء اکرام نے صدق و صفا، تسلیم و رضا کو سامنے رکھا اور قرآن حکیم کا آیت مبارکہ میں فاذکرونی اذکرکم فرمایا تو مجھے یاد کر میں تمہیں یاد کروں گا. کتنی پیارا ٹائٹل ہے، کتنا پیارا اعزاز ہے، کتنا پیارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزاز حضور علیہ السلام کی صدقے میں حضور علیہ السلام کے طفیل کتنا بڑا اعزاز دیا ہے. زمین پر چلنے والی مخلوق خدا کی بزرگی کے نزدیک چونٹی سے بھی زیادہ کمتر ہے، لیکن چونٹی سے زیادہ کمتر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے محبوب کے طفیل محمد رسول اللہ کے طفیل زمین والے کا میں آفاقی بنا دوں گا. زمین والے پر چلنے والے کو آفاقی بنا دوں گا. اس کو ملکوتی راہ بتا دوں گا، اس کو جبروتی راہ بتا دوں گا، ناسوت سے نکالوں گا، جبروت و ملکوت کی ساتھ کراؤں گا. کیوں کراؤں گا؟ کس نے میرے مصطفیٰ کی غلامی کی، میں نے مصطفیٰ کی غلامی کی ہے. اب اس سلسلہ میں 3 باتیں آتی ہیں. ایک ذاکر، ایک کیا بھائی؟ ذاکر. دوسرا ذکر، تیسرا مذکور. ذاکر ہوا بندہ اور ذکر وہ جو اس محبوب کا جو مذکور ہے اس کا ذکر کرنا. گویا ذکر اور مذکور کے ذاکر اور مذکور کے درمیان میں ذکر موجود ہے، اور یہ ذکر جو ہے ذاکر اور مذکور کے درمیان میں ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے. اور جب تک اس کا قاعدہ مرشد کامل نہیں بتائے گا راز ذکر جو ہے کبھی آپ اس تک نہیں پہنچیں گے. مرشد ہی بتائے گا. جس طرح سے کیمیاگر ناقص دھات کو سونا بناتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی کیمیاگر ہے. انہوں نے ذکر الہی کو کیمیا کیا ہوتا ہے. جب ان کی زبان سے نکلتا ہے ذکر تو وہ اور ہی کیفیت ہوتی ہے، اور ہی مقام ہوتا ہے. اگر کوئی مولوی ذکر کرائے گا آپ کو تو لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کہائے گا، لیکن جب صوفی یا وہ بزرگ کہے گا تو کہے گا کہ لا الہ سے بات بنے گی تب کہ تو غیر سے کٹ جا، غیر سے الگ ہو جا. غیر سے جب الگ ہو جائے گا تو تم خود اللہ کا بندہ بن جائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر جو ہے تم میں جاری ہو جائے گا. اور یہاں پر رسول اللہ نے فرمایا، حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، ذکر ذاکر کا ذکر ہوتا ہے جو مذکور سے اس کو ملاتا ہے. ذاکر کا ذکر مذکور کو ملاتا ہے. تو گویا اس کا ذکر ذاکر کی غذا ہے. جس طرح سے ہم غذا بدنی کھاتے ہیں بدن کو طاقت ملتی ہے، اس طرح سے اللہ کا ذکر کرنے سے روحانیت کو طاقت ملتی ہے. روحانی قوتیں جو ہیں وہ پروان چڑھتی ہے، روحانی قوتوں میں طاقت پیدا ہوتی ہے. اور جب روحانی قوت میں طاقت پیدا ہو جائے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے راز الہی پا لیا، اس نے حقیقت محمدیہ تک رسائی حاصل کر لی. اس نے راز محمدی حقیقت محمدی پا لی اور راز الہی تک رسائی حاصل کر لی. وہ اس سلسلہ میں سرکار دو عالم کی حدیث ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو زمین پر اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک مقام اسے ایسا بھی نصیب ہوتا ہے کہ وہ زمین پر ذکر کر رہا ہے اللہ کا، اللہ کی یاد میں مصروف ہے. اللہ آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان میں اس کا ذکر کرتا ہے. اللہ آسمان میں فرشتوں کے درمیان ان کا ذکر کرتا ہے، اس بندے کا ذکر کرتا ہے، اس بندے کو یاد کرتا ہے. میرا آج کرو کا مقام اب آ گیا اس کے لیے. اس کا اہم مسلسل یاد الہی میں مصروف رہا. اشکروں کا مقام اسے نصیب ہوا، اور اشکروں کا مقام جو ہے وہ میں آپ کو اس مقام کی طرف لے جاؤں تو یہ بہت لمبی چوڑی ایک سلسلہ بن جائے گا جو سلسلہ ختم نہیں ہوگا. میں صرف آپ حضرات کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ جس وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں نئے مصروف ہوتا ہے تو اسے ایک ایسا مقام بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی دنیا کی ظاہری دنیا کی کسی چیز سے باخبر نہیں ہوتا. ساری دنیا سے بے خبر ہوتا ہے، سب دنیا سے بے خبر ہوتا ہے.
جب دنیا سے بے خبر ہوتا ہے تو اس میں ایک رجوع کی قوت پیدا ہوتی ہے، خدا کی طرف رجوع کی ایک قوت پیدا ہوتی ہے، اور رجوع سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی ارد گرد کی کسی چیز سے خبردار نہیں ہے، صرف جس ذات کا وہ ذکر کرتا ہے اس ذات کی تجلی کی انتظار ہے وہ کس طرف قلب عظیم پر نازل ہو اور قلب کو قد افلح من صدق ہوتا ہے۔ لہذا یہ مقام صوفیاء کرام کی تعلیمات کا اتنا گہرا مقام ہے جس مقام کے متعلق میں اپنے مرشد کامل خواجہ محمد قاسم موڑی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ملفوظ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمام نوافل، تمام اذکار، تمام یہ عبادتیں جو میں نے کی ہیں میدان حشر میں مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے ہاں وہ منظور و مقبول ہوں گی یا نہیں، لیکن میدان حشر میں ایک دعویٰ دوں گا، خدا کے حضور میں ایک دعویٰ ضرور کروں گا۔ مریدین حیران ہوئے، حضرت نے فرمایا نہ نفل کی فخر ہے، نہ عبادت کا فخر ہے، نہ زہد و ورع کا فخر ہے، نہ تسبیح و تحلیل کا فخر ہے، مجھے کسی بات کا مجھے کیا پتا ہے کہ کون سی چیز اسے پسند ہے، لیکن جو میں اپنے مصروف سے کہتا ہوں میدان حشر میں وہ یہ بات ہوگی کہ اے العالمین جتنی زندگی تو نے مجھے دی ہے اس زندگی میں نے کوئی لفظ اپنی زبان سے دنیا کا نہیں نکالا، تیرا نکالا تیرے معبود کا، تیرا نکلا، میری زبان سے کوئی لفظ نکلا تو تیرا ہی دین کا نکلا، میں نے دنیا کی کوئی بات 80 برس نہیں کی اس پہاڑ میں بیٹھتا۔ لہذا میں کہتا ہوں کہ جس وقت ان اپنے مرشد کی توجہ ہو جائے تو قاضی کملی والے کی توجہ ہوتی ہے، اس لیے کہ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ ذکر میں فنا ہوتا ہے، ایک منزل ایسی بھی آتی ہے کہ شیخ کے اوصاف میں فنا ہوتا ہے، اور ایک منزل ایسی بھی آتی ہے کہ اوصاف رسول میں فنا ہوتا ہے۔ یہ منزلیں ہوتی ہیں، اس کے مقامات ہیں، اور ان کے مقامات میں فنائیت سے مراد یہ ہے کہ سب بشری اوصاف ختم ہو گئی ہیں، اس میں وہ اوصاف آئی ہیں جو سرکار مدینہ کی اوصاف، اس میں وہ اوصاف آئے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور کیوں نہ ہو جس کا ذکر کیا جائے اس مذکور کی صفات آتی ہے، جس کا ذکر کیا جائے اس کی صفات آتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں لیلا اور مجنو دونوں عاشق تھے، مجازی عشق تھا، جھوٹا عشق تھا۔ حضرت غوث علی نے تذکرہ غوثیہ میں ارشاد فرمایا ایک مقام پر کہ لیلا کے جوڑوں کو درد ہوا، اس زمانے میں خون میں فساد ہوتا تھا تو نستر سے ایک خاص رگ کو کاٹتے تھے، اس سے غلیظ خون، فاسد خون نکل جاتا تھا تو جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا۔ لیلا کو جوڑوں کا درد ہوا، مجنون جنگل میں لالا لالا پکارتا ہے، مجنون جنگل میں لالا لالا پکارتا ہے، لالا کا یہاں سے خون نکالا جاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت غوث علی شاہ تذکرہ غوثیہ میں لکھتے ہیں کہ اسی رگ، وہی رگ جس رگ سے لالا کے پھوٹ کر خون نستر سے نکالا گیا، مجنون کا خود بہت خون نکل کر باہر آنے لگا۔ معلوم ہوا کہ اگر مجاز اس مقام پر پہنچا دے کہ سینکڑوں میل معشوقہ ہو تو بستر کو لگایا جائے تو اسی رگ سے عاشق کے رگ میں سے پھوٹ پھوٹ کا خون نکلے، تو یہ بات دلالت کرتی ہے کہ دراصل مجنون لالا میں فنا ہو گیا تھا، اور جب فنا ہو گیا تھا سب چیزیں اس میں آ گئی۔ اسی طرح سے جس طرح سے جو فنا ہوتا ہے، آپ فنائیت کی مقام آئے تو حضرت عطا گنج بخش علی کشف باجو میں فرماتے ہیں کہ ایک شیخ نے ایک مرید ایک شیخ کے پاس آیا، وہ کامل تھا، اللہ تعالیٰ کرے ہر پیر کو کامل مرید ملے، کامل مرید کا ملنا بڑا مشکل ہے۔ تذکرہ غوثیہ میں ایک بات بڑی ایک آپ کے طبع ذوق کے لیے ایک لطیفہ ہی کہہ دوں، حضرت غوث علی وارث لکھنوی تذکرہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مرشد کے پاس بہت سی مرید تھے، برسوں سے وہ بیٹھے اس کی خدمت کرتے، کوئی لنگر کی خدمت کرتا، کوئی شیخ کامل کی خدمت کرتا۔ ایک نیا مرید آ گیا جو پیر کامل کی نگاہوں میں دس گیا، پیر کامل کی نگاہیں اس نے پڑ گئی جس پر نظر بندے سے موڑا کر دیا، پڑ گئی جس پر نظر بندے سے موڑا کر دیا، موج میں آ گئے جب قطرے کو دریا۔ بس یہ بات ایسی ہے، ان کی نظر، ان کی توجہ بڑی چیز ہے، توجہ شاید بہت بڑی چیز ہے۔ ایک مرغی اپنے انڈوں پر توجہ کرتی ہے اور ہر انڈے کو اپنے سینے کے نیچے لاتی ہے تاکہ میری گرمی سے اس کے اندر کو بچہ پیدا ہو جو میری نسل کا ہے۔ لہذا جس طرح سے مرغی توجہ اگر ہٹا دے تو ایک انڈا بھی بچہ نہیں نکلے، تو جیسے مرغی انڈے پر نگاہ رکھتی ہے اور انڈے کو سرتی ہے، اسی طرح سے مرشد کامل 1000 گنا زیادہ اس سے زیادہ توجہ کرتا ہے، 1000 گنا زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ نزدیک ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ شیخ نزدیک ہو،
دور ہو نزدیک ہو برابر ہوتا ہے. دوری اور نزدیکی یہاں کوئی فرق نہیں ہے. دور ہوگا تب بھی شاید ہے, نزدیک ہو تب بھی شاید. لہٰذا ایسے سلام میری کیا پانی روشی پڑیے. انہوں نے جب نظر فرمائی اس کا نظر فرمائی تو دیگر جو مریض تھے کہنے لگے ہم نے تو 10 سال خدمت کی پیر صاحب کی, ہم کسی نے کہا 12 سال کی, کسی نے کہا 8 سال کی, کسی نے کہا 6 سال کی, تو ہم پر اتنی توجہ نہیں شاید کی جتنی پر ہے. شاید جو ہے انہوں نے معلوم کر لیا, ان کی دل کی بات کو معلوم کر لیا, ایک دوسرے سے گفتگو کرتے اوپر علم ہو گیا, ان کو اس پر منکشف ہوا. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کر 12 چڑیاں لے آؤ, زندہ پکڑ کر لاؤ 12 چڑیاں. 12 چڑیاں لائی تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ جاؤ ایسی جگہ پر ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ سکے. حضرت موصل شاہ فرماتے ہیں شیخ نے کہا جاؤ ایسی جگہ پر جا کر ذبح کرو جہاں پر کوئی نہ دیکھتا ہو. جب ان چڑیوں کو لے کر مختلف جگہ پر کوئی کی جھاڑی کے پیچھے چھپا, کسی اور کے پیچھے جا کر چھپا, سب چڑیاں ذبح کر کے لائے, لیکن جس پر پیر کی توجہ تھی وہ زندہ چڑی واپس لے آئے. تو نے کیوں نہیں ذبح کی, 11 پر ذبح کر کے لے آئے تو تم کیوں زندہ رہا؟ کہا حضرت آپ کا حکم تھا کہ ایسی جگہ پر ذبح کر جہاں نہ کوئی دیکھتا ہو. فرمایا دنیا کا کوئی نہیں دیکھتا, میرا بولا تو دیکھتا. میں نے دیکھنے